بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت خواجہ سید قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، خواجہ خواجگان حضرت خواجہ معین الدین حسن چشتی سنجری نے نور و معرفت اور حق و صداقت کی جو شمع اجمیر میں روشن کی، اس شمع کو حضرت قطب الدین بختیار کاکی نے نہ تو تند و تیز ہوا سے بجھنے دیا اور نہ اس کی روشنی کو کم ہونے دیا۔ آپ کے بعد آپ کے جانشین حضرت بابا فرید الدین گنج شکر اور ان کے جانشینان نے اس شمع کی روشنی کو برقرار رکھا۔ یہ شمع آج بھی پوری تابانی کے ساتھ روشن ہے۔ اس شمع کے پروانے ہر شہر اور ہر گاؤں میں ملیں گے۔ شہنشاہ التمش کے دور میں اس کے وزراء اور امراء میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ بھی شامل تھے، اور جو ایسی کوششیں کرتے رہتے تھے کہ کس طرح سے شہنشاہ التمش کو حضرت بختیار کاکی سے بدظن کیا جائے۔ انہوں نے مل کر حضرت بختیار کاکی کے خلاف بلکہ عالم اسلام کے خلاف ایک انتہائی بھیانک سازش کی، اور شہنشاہ التمش کے دربار میں موجود اس کے قاضی اور ایک وزیر کو انتہائی مال و دولت دے کر انہیں بھی اس سازش میں شامل کر لیا۔ وزیر کا نام حسن شاہ تھا۔ انہوں نے اس سازش کو مکمل کامیاب بنانے کے لیے بازار حسن سے ایک طوائف کو خریدا جس کا حسن اپنی مثال آپ تھا۔ اس طوائف کی گود میں حسن شاہ نامی وزیر کا بیٹا جس کی عمر صرف 1 ماہ تھی ڈال دیا۔ اس سازش کو عملی جامہ پہنانے کے لیے اس عورت کو لیا گیا کہ وہ اب شہنشاہ التمش کے دربار میں جائے۔ یہ 561 ہجری کا واقعہ ہے۔ ایک دن التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ تمام امراء اور وزراء دربار میں موجود تھے کہ وہ عورت اندر آئی اور زور زور سے کہنے لگی، دہائی سے دہائی ہے۔ شہنشاہ التمش نے اس عورت سے کہا کہ اے بی بی، کیا بات ہے، تم کیوں اس طرح سے چلا رہی ہو؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے شمس، میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ التمش نے پوچھا کہ کون ہے وہ جس نے تیرے ساتھ برا سلوک کیا ہے؟ اس عورت نے جواب دیا کہ اے التمش، میں نے بتا دیا کہ وہ کون ہے تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ نے اپنی تلوار میان سے باہر نکالی اور کہا کہ قسم ہے مجھے رب کی اور اپنے مرشد یعنی بختیار کاکی کی کہ اگر میرا باپ بھی مجرم ہوا تو اسے بھی سزا دی جائے گی۔ اس عورت نے کہا کہ اے التمش، پھر سوچ لے، انصاف نہ کر سکے گا؟ التمش نے کہا کہ مجھے اس ترازو کی قسم ہے جسے رب کریم نے برابر رکھا ہے، تجھے انصاف ضرور ملے گا۔ بتا تیرا مجرم کون ہے؟ تو اس عورت نے کہا کہ التمش، وہ شخص تیرے پیر و مرشد بختیار کاکی ہیں۔ میری گود میں 1 ماہ کا بچہ ان کا ہے اور اب وہ اسے پہچاننے سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی شہنشاہ التمش غصے میں آ گیا اور اپنی تلوار میان سے نکال لی اور شدت غم سے کانپنے لگا، اور اس عورت سے کہا کہ اے عورت، تو جانتی ہے کہ تو کیا کہہ رہی ہے اور کس پر الزام لگا رہی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں اے التمش، میں جانتی ہوں کہ وہ تیرے مرشد ہیں اور تو ان کے خلاف کچھ نہیں کر سکے گا۔ شہنشاہ التمش نے اسے جواب دیا کہ اے عورت، تجھے انصاف ضرور ملے گا، کل دربار میں تم پیش ہو جانا، تیرے مجرم کو سزا ضرور ملے گی۔ یہ بات کر کے شہنشاہ التمش نے اپنی تلوار میان سے باہر نکال کر رکھ دی، اپنے سر سے تاج اتارا اور ننگے پاؤں اس نے حضرت بختیار کاکی کے حجرے مبارک کی طرف دوڑ لگا دی۔ آنکھوں سے زاروں قطار آنسو بہہ رہے تھے۔ اسی حالت میں شہنشاہ التمش حجرے کے پاس پہنچا۔ جب وہ اندر داخل ہوا تو حضرت بختیار کاکی آپ کو دیکھ کر مسکرائے اور کہا کہ کہو التمش، آج بے وقت کیسے آئے ہو؟ التمش نے ساری بات بتا دی اور کہا کہ آپ کو میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ آپ نے فرمایا، اچھا؟ آپ نے اپنی صفائی میں ایک لفظ بھی نہیں کہا اور خاموشی سے اٹھ کر شہنشاہ التمش کے پیچھے چل دیے۔ یہ بات سارے دہلی شہر کے علاوہ دوسرے علاقے کے رہنے والوں تک پھیل گئی تھی، اس لیے لوگ جوک در جوک شاہی محل کے پاس اکٹھے ہونے لگے۔ مسلمانوں کے علاوہ ہندو، سکھ، عیسائی اور دوسرے مذاہب سے تعلق رکھنے والے لوگ بھی اکٹھے ہو گئے تھے کہ اب دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی عزت کا جنازہ کیسے نکلتا ہے۔ حضرت بختیار کاکی جو بہت پارسا بنتے تھے، اپنے اوپر لگایا ہوا الزام کیسے غلط ثابت کریں گے؟ پورا دلی شہر وہاں امڑ آیا تھا۔ شہنشاہ التمش کا دربار لوگوں سے بھر گیا تھا۔ ادھر یہ صورتحال تھی، ادھر اجمیر شریف میں حضرت خواجہ غریب نواز اپنے مریدوں سے فرما رہے تھے کہ آج میرا بیٹا مصیبت میں ہے اور وہ مجھے بلا رہا ہے۔
آج اگر میں نہ پہنچا تو مسلمانوں کا نام تاریخ سے ختم ہو جائے گا، ولیوں کا نام و نشان بھی نہیں رہے گا۔ ایمان ہمارا کرشمہ ہے اور اسلام ہماری طاقت۔ رسول عربی ہمیں کبھی بھی معاف نہیں فرمائیں گے۔ آپ نے یہ فرمایا اور دلی شہر کی جانب چل پڑے۔ شہنشاہ التمش کا دربار لگا ہوا تھا۔ حضرت بختیار کاکی مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے ہو گئے۔ شہنشاہ التمش نے اپنا تاج سر پر رکھا اور تلوار میان میں رکھی، اور اس عورت سے کہا کہ عورت تو اب بتا، جو کچھ تو نے کل کہا تھا اسے دوبارہ بختیار کاکی کے سامنے بیان کر۔ اس عورت نے پھر وہی باتیں دہرائیں۔ اتنے میں شہنشاہ ہند حضرت خواجہ غریب نواز دربار میں داخل ہوئے اور دربار پر ایک سکوت طاری تھا۔ شہنشاہ التمش حضرت خواجہ غریب نواز سے عقیدت و احترام سے پیش آئے اور انہیں بیٹھنے کے لیے اپنی کرسی پیش کی، تو حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ نہیں، آج ہم اس کرسی کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ ہمارا بیٹا مجرموں کے کٹہرے میں کھڑا ہے۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے اس عورت سے پوچھا کہ عورت بتا، کیا یہ تیرا مجرم ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، جی ہاں، بختیار کاکی ہی میرے مجرم ہیں۔ آپ نے 3 مرتبہ سوال کیا تو اس عورت نے یہی جواب دیا۔ آپ نے پوچھا کہ عورت، اس واقعے کا کوئی گواہ بھی ہے؟ تو اس عورت نے جواب دیا، ہاں، اور ساتھ ہی 4 گواہ بھی پیش ہو گئے۔ ان چاروں نے شہادت گزاری کہ ہم نے مختلف اوقات میں حضرت بختیار کاکی اور اس عورت کو اکٹھے اٹھتے بیٹھتے دیکھا ہے۔ جب وہ چاروں آدمی اپنی اپنی شہادتیں گزار چکے تو حضرت خواجہ غریب نواز درمیان میں کھڑی اس عورت کے پاس گئے اور فرمایا کہ عورت، یہ سن لے کہ یہ جہان فانی ہے، کل تم نے بھی اس دنیا سے چلے جانا ہے، ابھی بھی وقت ہے، سوچ لے۔ لیکن اس مکار عورت نے جواب دیا کہ میرے مجرم وہی ہیں اور انہیں اس کی سزا ملنی چاہیے۔ یہ سن کر حضرت خواجہ غریب نواز جلال میں آ گئے۔ آپ شدت غصہ سے کانپ رہے تھے، محل کے در و دیوار تک لرز رہے تھے۔ حضرت بختیار کاکی کی نظریں جھکائے بالکل خاموش کھڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی صفائی میں ایک لفظ تک نہ کہا۔ حضرت خواجہ غریب نواز نے فرمایا کہ لوگو، تم نے اس عورت کی باتیں سنی؟ میں اللہ کے فضل و کرم سے ایک شہادت گزارنے والا ہوں جو کہ خود یہ ثابت کر دے گی کہ میرا بیٹا مجرم ہے کہ نہیں۔ آپ اس عورت کے قریب آئے اور اس کی گود میں موجود بچے کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور اس بچے کو کہا کہ اے بچے، میں تجھے اللہ کے فضل و کرم سے یہ حکم دیتا ہوں کہ تو بول اور یہ بتا کہ تو کس کا بیٹا ہے، تو میں تجھے ولی بناتا ہوں اور تیری آئندہ آنے والی نسلیں بھی ولی ہوں گی، تو اللہ کے حکم سے بول۔ تو وہاں دیکھنے والے حیران رہ گئے اور سننے والے پریشان ہو گئے کہ وہ بچہ جو صرف 1 ماہ کا تھا بول پڑا اور کہا کہ اے خواجہ غریب نواز، السلام علیکم، میں اس دربار میں موجود فلاں نام کے وزیر کا بیٹا ہوں اور حضرت بختیار کاکی بالکل بے گناہ اور پاکیزہ ہیں۔ حضرت بختیار کاکی کو اپنے ساتھ لیا اور وہاں سے چل پڑے۔ یہ دیکھ کر شہنشاہ التمش آپ کے قدموں میں گر گیا اور اس عورت اور اس وزیر کو قتل کر دینے کا حکم دیا۔ تو حضرت بختیار کاکی نے فرمایا کہ میں نے انہیں معاف کیا، اللہ بھی انہیں معاف کرے۔ یہ سن کر وہ عورت اور وزیر بھی آپ کے قدموں میں گر گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔